کی طرف شہرت، آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت دی کا مولا کوئی دلیل کا؟ قرآن میں اللہ، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ مشرکین چاہتے تھے یہ چھپا رہے، ہم نے عام کیا۔ سب سے زیادہ دنیا میں نام رکھا جانے والا رسول خدا کا نام۔ انگریز آپ جانتے ہیں ریکارڈ سارے مرتب ہوتے ہیں یورپ امریکہ کے اندر، ریکارڈ بناتے ہیں، ورلڈ ریکارڈ سارے وہیں پہ بنتے ہیں، لکھتے ہیں یہ فلاں یہ ہوا ایسے۔ تو انہوں نے لکھا تھا دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام جان ہے۔ پرانے زمانے میں انگریز جہاں جاتے تھے لوگوں کو عیسائی بناتے تھے، 2 ارب مسلمان، 2 ارب 40 کروڑ عیسائی، اور وہ جہاں جاتے تھے اپنے نام عام کرتے۔ تو جان سب سے زیادہ کامن نیم، سب سے زیادہ عام نام کیا؟ فرسٹ نیم اور سر نیم، آپ یہ اصطلاح سمجھتے ہیں نا، پہلا نام اور فیمل یا فیملی نیم یا آخری نام جو سر نیم۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ ہے سمتھ، سمتھ بہت زیادہ کامن نیم ہے، عام۔ تو کہتے تھے یہ سارے ریکارڈ جب تک بنتے رہے تو پہلا نام جان عام تھا اور آخری نام سمتھ، یہ انگریزوں نے عام کیا تھا۔ اور اب برطانیہ کا یہ عالم ہے کہ پہلا سب سے زیادہ عام نام ہے محمد، اور سرنیم سب سے زیادہ کامن اور عام ہے حسین۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم آپ کے نام کو ذکر کو بلند کریں گے۔ اللہ نے کہا میرا دین محمد نے پہنچایا، ان کا نام عام، حسین نے بچایا۔ جانے کے نامی کسی آیت کا بھی ترجمہ کسی دشمن اہل بیت کا نہ مانیے گا۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ قرآن کو ویسا مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور حق کوئی نہیں ادا کر سکتا سوائے یا خود قرآن کے یا ناطق قرآن کے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کون ہے ناطق قرآن؟ خود مولا امیر نے فرمایا ہے ان القرآن الناطق۔ بہت کم ہوتا ہے، یہ روزے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اذان سے پہلے مکمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ 1-2 واقعات کی طرف اشارہ کروں گا، اس کو ذرا سن لیجیے گا۔ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقوی کی ڈیفینیشن پیش کروں گا، بیلنس رکھنا، میزان، ترازو، اس کو پیش کروں گا کہ یہ کیا ہے، اس کا حق ادا کرنا کیا ہے۔ آج جہاں تک بات کو پہنچاؤں، عزیزان گرامی، جب جنگ صفین ہو رہی تھی، اب جنگ پڑھنے کے لیے آپ کو پتا بہت وقت نہ بھی چاہیے، کلیجہ چاہیے، روزے رکھ کے جنگیں پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو بھائی آپ سب سلامت رہیں، میں جو جملے پیش کروں گا ان کو سن لیجیے گا۔ تو جنگ صفین کا اختتام ہے، اس میں نے کل حجرے میں ایک جملہ کہا تھا، تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، کہہ دیجیے گا۔ تو حضرت قمبر اور حضرت فضہ یہ دونوں بھائی بہن تھے۔ تقی الدین رضی الدین خمساری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہراء، یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے جناب سیدہ کے اوپر، اس کے جلد نمبر 19 میں بھی لکھا ہے کہ حضرت فضہ اور حضرت قمبر بھائی بہن تھے، اور حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی تھے، یعنی شہزادہ اور شہزادی تھے۔ اور شہزادہ اور شہزادی ہو کر کے حضرت قمبر نے اپنے آپ کو مولا علی کی غلامی میں دیا، اور جناب فضہ نے اپنے آپ کو جناب سیدہ کی کنیزی میں پیش کیا۔ بس بے جملے پیش کروں تو حضرت صفین کی جنگ ہے، جہاں پہ ایک مرتبہ ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا، شام والے نے اس نے اپنے ایک امر آس تھا، اس سے کہا، اور اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ برچھی مار دینا یا چھپ کے وار کرنا، حضرت علی علیہ السلام کو مار دینا۔ غلام کو بھیجا، تو جب وہ آیا نا غلام، تو مولا نے کہا قمبر انہوں نے غلام کو بھیجا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو میری طرف سے آپ جائیے گا، توجہ رہے۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں حضرت قمبر کے فضائل میں بس یہ ایک جملہ بس، کہ جہاں مولا نے سپہ سالار حضرت مالک اشتر کو بنایا، وہاں ان کے مقابلے میں، قاتلوں کے مقابلے میں حضرت قمبر کو علم دے کے بھیجا، اور وہ آئے، انہوں نے مقابلہ کیا، اور واپس جانے کے بعد کہا مولا جو آپ کے قتل کی نیت سے آیا تھا میں اسے مار آیا ہوں۔ اگر جملے میرے پہنچ رہے ہوں، عزیزان گرامی، وہاں اختتام پہ جنگ صفین کے جب حضرت مالک اشتر
گرفتار کرنے والے تھے معاویہ بن ابی سفیان کو، تو اس وقت جناب مولا کائنات نے دیکھا کہ بغاوت ہو گئی تھی مولا کی اپنی فوج میں، اور سب کے سب شور مچانے لگے. کہا کہ یا علی انہوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کر رکھے، آپ جنگ کیوں نہیں روکتے؟ آپ نے فرمایا یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، تمہارے ساتھ قرآن ناطق موجود ہے، اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے میرے مقابلے میں کبھی نہ آتے. یہ مجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، یہ تمہیں قرآن دکھا کے دھوکہ دے رہا ہے. اب پتا چلا کئی دھوکے باز قرآن دکھا کے دھوکہ دیتے ہیں. بہت سے لوگ پہنچ گئے. جو میرے بھائی پہنچ گئے انہوں نے 500 قرآن 400 یا 500 قرآن کریم نیزوں پہ اٹھا لیے اور بار بار کہتے تھے یا علی قرآن کا واسطہ. اب پتہ چلا جب وقت پڑتا ہے تو کافر مشرک منافق یہ بھی قرآن کا واسطہ دینے لگتے ہیں. تو کہا یا علی آپ کو قرآن کا واسطہ. مولانا نے کہا ان سے قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو. کہا یا علی سامنے قرآن ہے، کہا قرآن لے لو، یہ ان کا قرآن نہیں ہے، قرآن ہمارا. توجہ، بس میں مکمل کر رہا ہوں، آخری جملے سن لیجیے، مجھے مسائل پڑھنا ہے لیکن اب تمہید ایک ماننی تھی تو ایزان کرا. مولانا نے کہا قرآن سے لے لو، جنگ جاری رکھو، دھوکہ مت کھانا. یہ قرآن دکھا رہا ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ رسول خدا کو نہیں مانتا، اپنی تنہائیوں میں نام لیتا. منع کیا گیا رسول خدا کا نام نہ لو، قرآن میں جب پکارو تو عزت و احترام سے. یہ تنہائی میں محمد کہتا ہے، رسول خدا نہیں کہتا. کہ نہیں یا علی سامنے وہ قرآن کا واسطہ دے رہا. اس وقت ایک بغاوت ہو گئی تو جناب مالک اشتر اس وقت سامنے موجود نہیں تھے، وہ آگے بڑھ رہے تھے، یہ مولا کا حکم ہے. تو ایک مرتبہ وہ خیمے کے باہر آ گئے معاویہ کے. معاویہ نے آواز سن لی، کہا کہ بڑا قرآن لے آؤ، اور وہ کئی نیزوں پہ اٹھایا گیا. کہ مالک اشتر کو روکو، یہ مجھے مارے گا. حضرت مالک اشتر سے ڈرتے تھے سارے. میں مصاحب سے پہلے جملے کہہ رہا ہوں، بس اب مکمل کر رہا ہوں. اذان گرامی، حضرت مالک معاویہ کو جناب مالک اشتر سے بہت ڈر لگتا تھا. جو مالک سے اتنا ڈرتا ہو، جو اگر مولا کے چہرے کو دیکھ لو، بس بے آپ سلامت رہیں. تو بار بار کہتا تھا خیمے میں مت آنے دیں. حضرت مالک اشتر اکیلے اپنے گھوڑے سے اترے اور خیمے کے دروازے پہ جیسے ہی دروازہ اندر جانا چاہتے ہیں پردہ ہٹا کے، تو اس نے سب جتنے بھی فوجی بلا سکتا تھا کہ بچاؤ. جناب خدا کی قسم جناب مالک اشتر جوان نہیں تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، مولا امیر سے بھی سن و سال میں بڑے تھے، یعنی جوان نہیں تھے. اور ان کی ایک بھونگ کٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اشتر کہا جاتا تھا. پٹکا باندھ کے جنگ کرتے تھے، کمر سیدھی کر کے جنگ کرتے تھے، جوان نہیں تھے. لیکن اسے پتا تھا مالک کا ایک ہاتھ اگر میرے سر یا گریبان میں آیا تو یہ گھسیٹتا ہوا لے جائے گا. ایک آدمی آیا کہ مالک، مولا امیر کہتے ہیں واپس آ جاؤ. جناب مالک کے لیے خود مولا نے فرمایا مالک میرا مزاج جانتا. میں جملہ کہہ گیا ہوں، سارا مجمع نہیں ہے. دیکھیں کچھ لوگ مولا کو بس مولا مانتے ہیں، مزاج نہیں جانتے. یہاں فیصلہ کیا ہوگا، یہاں مولا فیصلہ کیا کریں گے. مولا کہتے تھے جو میں فیصلہ کروں گا مالک وہی فیصلہ کرے گا. مالک میرا مزاج سمجھتا ہے. تو جناب مالک اشتر نے جیسے سنا نا کہ مولا نے واپس بلایا، کہا ہو ہی نہیں سکتا، میں مزاج علوی جانتا ہوں، میں مولا کا مزاج جانتا ہوں. دشمن کو مولا بھاگنے نہیں دیں گے. مولا نے حکم دیا تھا نا، جمل میں کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دینا، جب تک کوئی حملہ نہ کرے مارنا مت. کیوں؟ یہ مسلمان ہیں، دھوکہ کھا کے آئے ہیں. میں کھولنا نہیں چاہ رہا، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. جمل کی جنگ میں مولا نے فرمایا تھا جو بھاگے بھاگنے دینا، جب تک کوئی حملہ نہ کرے حملہ نہ کرنا. صفین میں کہا تھا کسی کو بھاگنے نہ دینا. پہنچ گیا.
جمل میں کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دو، یہ مسلمان دھوکہ کھا کے آ گئے، سوچ رہے ہیں شاید ام المومنین حق پہ ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں، انہیں نہیں پتا علی حق ہے۔ دھوکہ کھا گیا۔ وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ مولانا نے کہا یہ دھوکہ کھا کے آ گئے، شاید وہ حق پہ ہو، اس لیے جو بھاگے بھاگنے دینا کہ مولا وہاں پہ آپ نے کچھ کہا، یہاں کچھ کہ وہ مسلمان تھے اس لیے میں نے کہا بھاگنے دو۔ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا، کسی کو بھاگنے نہ دینا، جو بھاگے اسے پیچھے جا کے مار دو۔ کہ یا علی کیوں انہیں بھاگنے نہ دے، کہ ان میں سے ایک بھی باقی رہا تو اپنا عقیدہ اوروں میں منتقل کرے گا۔ اب پتا چلا اگر آج منافق ہے تو صفین کی وجہ سے اب پہنچ گئے۔ وقت نہیں ہے، کبھی نہیں کرتے، عبداللہ نے زہرا کی پیروی نہیں کرتے، فاطمہ کا جو دشمن ہے خدا کا وہ دشمن، ہم خدا کے دشمن سے دوستی نہیں کرتے۔ آپ میری مجبوری سمجھ سکتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ اللہ گرامی، اگر آج بھی کوئی منافق باقی ہے، وہ جو افراد بچ گئے 20,000 مولا کے ہاتھوں مارے گئے، باقی بھاگ، تو مولا نے کہا تھا بھئی ان کو دیکھو یہ ایسے منافق ہیں۔ حضرت مالک اشتر مزاج علوی سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کو گرفتار نہ کرو۔ دوسرا آدمی آ گیا، کہا مالک مولا کائنات کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ جب دوسرا آدمی آیا تو حضرت مالک اشتر نے کہا یہ مولا ہی نے پیغام دیا ہوگا، کہا کہ میری طرف سے مولا کی خدمت میں عرض کر دو میں خیمے کے باہر ہوں، چند لحظوں میں گرفتار کر کے مولا کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ یہ جناب مالک اشتر کے الفاظ ہیں کہ میں گرفتار کر کے مولا کے قدموں میں بھیجوں گا۔ اتنے میں تیسرا آدمی آ گیا، کہ مالک مولا کہتے ہیں کب تک انتظار کیجئے گا۔ جب حکم آ گیا تو اس وقت جناب مالک اشتر کے آنسو ٹپکنے لگے، سمجھ گئے کہ مولا حالات بدل گئے ہیں، بغاوت ہو گئی ہے، اس لیے مولا نے کہا، اور تلوار انہوں نے نکالی اور گھٹنے پہ مار کے توڑ دی اور پھینک دی، کہ وہ تلوار ہی نہیں چلے گی جب تک علی کا حکم نہ ہو۔ میں مصائب پہ آ رہا ہوں، جملے سن لیجیے گا، میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ حضرت مالک اشتر نے تلوار توڑ دی۔ یہاں مالک اشتر کا مقام یہ ہو اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں مولا عباس نے جنگ کیوں نہیں کی؟ عزیزان گرامی، جہاں مولا کے غلام ایسے ہوں، سوچیں بیٹا کیسا ہوگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس لیے جنگ نہیں کی، مولا حسین کا حکم تھا۔ جو لوگ پہنچ گئے ہیں عزیزان گرامی، مقام اور عظمت حضرت عباس کچھ اور ہے۔ بس بھئی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، میں آج رات میں تفصیل سے مولا عباس کے مسائل پڑھوں گا، لیکن یہاں پہ سن لیجئے 2 جملے۔ آپ جانتے ہیں شام والوں نے 500 قرآن نیزوں پہ بلند کر رکھے، باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے، بیٹے نے آل محمد کے سر نیزوں پہ بلند کیے، 72 سر نیزوں پہ تھے۔ کوفے والے دیکھ رہے تھے سر آ رہے ہیں، میں تو دیکھیے گا، اتنے میں دیکھا کہ ننھا سا سر ہے، نیزے پہ بلند تھا، اس سر کا نام علی اصغر۔ بس بھئی سر آ رہے تھے، میں تو دیکھیے گا، معاویہ نے بھی جب سر بلند کیے تھے نا، یزید کے باپ نے جب نیزوں پہ سر بلند کیے تو ایک بہت بڑا قرآن کریم لایا تھا، بہت بڑا قرآن۔ وہ سب کے سب کہتے تھے یہ قرآن اعظم ہے، یہ قرآن اعظم ہے۔ کیوں؟ یہ سب سے بڑا قرآن ہے، کئی نیزوں پہ تھا، کربلا میں بھی یہ قرآن اعظم تھا۔
وہ قرآن اعظم حسین کا سر اقدس تھا. میرے طرف دیکھیے گا، جب مولا حسین کا سر اقدس نیزے پہ آیا تو سارے کوفے والوں نے، شام والوں نے دیکھا مولا کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ لوگ سر کو دیکھیں، بیویوں کو نہ دیکھیں. جب مولا تلاوت نہیں کرتے تھے تو مولا سجاد آواز دیتے، بابا قرآن پڑھیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں، میری پھپھیوں کو نہ دیکھیں. عزیزان گرامی، یہ سر مقدس، سر اقدس مولا حسین. یہ صرف مقدس سر نہیں ہے، یہ سر اقدس ہے، سب سے پاک ترین دنیا کا سر ہے. جب مولا حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو سورہ کہف کی آیات کی تلاوت شروع کی. سب لوگوں نے کہا، او لوگوں پتھر نہ مارنا، یہ سر قرآن پڑھ رہا ہے. آخری جملے سن لیجئے، ہاتھ جوڑ کے جملے پڑھ رہا ہوں. مولا حسین کی نگاہیں مجمع کو نہیں دیکھ رہی تھی، مولا کی نگاہیں کسی بی بی کو دیکھ رہی تھی. بی بی کا نام سکینہ ہے. مولا دیکھ رہے ہوں گے رخسار کتنے نیلے ہیں، کس ملعون نے تماچا مارا، یہ میرے سینے پہ سونے والی بچی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بھئی آج دوسرے امام بارگاہ میں بھی مجلس ہے، میں وہاں تفصیلی مصاحب پڑھوں گا. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. میرے ایک بھائی ابھی تک بلند آواز سے رو رہے ہیں، چند بھائی ابھی تک رو رہے ہیں. سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، دیکھا تو کچھ نہیں ہے. جناب زینب نے سر دیکھے تھے، جناب رباب نے ننھا سا سر دیکھا تھا. پروردگارا واسطہ ان مقدس پاک سروں کا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا آج کے اس مجلس کے بانی اور افطار دینے والے، سننے والے، مجلس کو پڑھنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. آپ کے رونے کا انداز بتا رہا ہے آپ اور رونا چاہتے تھے. روزہ رکھ کے رونے کا ثواب اور بھی زیادہ ہے. اور اگر مصائب اسیروں کے ہوں، جن کے پاؤں بھی زخمی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، اگر جناب زینب نے نہ کہا ہوتا میں منبر سے نہ کہتا. بی بی نے مدینے آ کے کہا تھا، نانا ہماری کمر، ہمارے بازو ہر جگہ نیل ہے، نہ جانے کتنے تازیانے مارے گئے. پروردگارا واسطہ ان زخمی قدموں کا، ان زخمی کانوں کا واسطہ، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. اس مسجد کو ترقی عنایت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. تنگ دستوں کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق